مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وابتغي بين ذلك سبيلا۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک درس جو قرآن کی آیات پر درس دیا تھا، اس میں ایک موضوع شروع کیا تھا کہ اسلام نام ہے اعتدال کا، ہر چیز میں بیلنس پیدا کرنا، اور آپ اگر اسلام سے نکل گئے تو اس کا مطلب آپ میں بے اعتدالی پیدا ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو، میانہ روی سے کام لو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ پیسہ بھی ایک قوت ہے نا، آپ کے پاس ایک طاقت ہے۔ طاقت کا مطلب کیا ہے؟ وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں جن کی بیس پہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو کہ جس کے پاس یہ وسائل نہ ہوں وہ نہیں کر سکے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پیسے سے وہ کچھ کر سکتے ہو جو غریب آدمی بول لیں نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس علم ہے تو ایک جاننے والا وہ کچھ کر سکتا ہے جو نہ جاننے والا بولیں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کے پاس ایک خاص علم ہے، خاص علم سے وہ روحانی علم نہیں ہے، وہ تو بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو تعویذ گنڈوں کا یہ علم ہے ہی نہیں۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، یہ جو روحانی علم ہے نا یہ ہے ہی نہیں۔ کتنے عملیات اور شیخ الوظائف اور وظیفوں کا علم A to Z ہی غلط ہے۔ وظیفوں کا علم کوئی علم نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ بہت لوگ بے وقوف بن رہے ہیں۔ جیسے 4 شادیوں کے موضوع پر میں اکیلا چلا تھا نا، اب بہت سے لوگ قائل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو یہ وظیفوں کا بھی سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں، خوب سمجھ لیں، یہ ٹوٹلی الو بنانے کا کام ہے۔ اس میں بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہا ہے، بالکل نہ سر نہ پیر۔ اتنے بڑے بڑے علماء اور شیخ الوظائف ہیں۔ علماء اور شیخ الوظائف یہ 2 چیزیں جمع بولو نہیں ہو سکتی۔ جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس ان کو فالتو کاموں کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تعویذ دے دینا ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں،
دم کر دینا رقیہ کے طور پہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو صحابہ نے بھی کیا, ہم بھی کرتے ہیں, بزرگان نے, کوئی بھی مسجد کے امام سے کروا لو. یہ علم جو ہے نا, علم آتا ہے, آتا واتا کیا ہے آپ کو, کیا ہے یہ, اس کا کوئی سلیبس, کوئی نصاب, کوئی مدرسہ, یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. کہتے ہیں سینہ بسینہ, سینہ بسینہ کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے, کبھی کوئی ٹریس ہی نہیں ہو سکتا. جس کے سینے سے لیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس آیا ہے. یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا, روحانی علاج جو کرتے ہیں, ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. جو علوم ہیں, اچھا علم بھی نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں علوم. کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہیں, علوم. کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے, تو علوم کہہ دیے, اتنے سارے ہیں, اب کیا پتہ چلے گا کون سے ہیں بھائی, بہت سارے ہیں بھائی, ہم نہیں بتا سکتے, بہت سارے علوم ہیں. آپ مجھے دیکھ لو, میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں, میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے, یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے, ان کے پاس علوم ہی نہیں ہے. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں, میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا, وہ ٹیکا لگا کے چلا جائے گا, میں مر جاؤں گا, غلط دوا کھلا دے گا, مر جاؤں گا. سیاستدان کے خلاف بولوں صبح شام, بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. کیا ہو گیا, میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے, اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ, بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا, کسی فیلڈ میں اتنا الو. خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے ان روحانی علاج والوں کو, اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں, بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو. ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں, کیا ہے اس کے پاس, یہ شیخ الوظائف ہیں یہ. جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں. میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے, یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں, تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا. کہتا ہوں یار, میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی الو بنا دیا ہے. ہوتے ہیں بزرگ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو اس کو آپ, انسان ہے نا وہ. نہیں آ رہی سمجھ میں, ایسے ہی ٹھیک تھا جو وہ پرانا اسٹائل ہی ٹھیک. ارے بزرگ انسان نے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کو بیوقوف بنانا, ہر انسان کو بیوقوف بنانا ممکن ہوتا ہے, وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا, کچھ کو آسان ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی بیوقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے, یوں سمجھے دھوکہ دینا. یہ بیوقوف کا لفظ ہٹاتے ہیں ہم, کہ کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے. لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا, اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے, کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو, ہم ان کو تبلیغ کریں گے. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا, انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا. تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے, بشر ہیں, انسان ہیں. اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا, لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہے, وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنا نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دیوی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے, یہ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے, مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے. ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس, خلافتیں لے کے آ رہے ہیں, ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کریں کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں, تو وہ جہادی ہیں, وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں ہوتا. مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے, خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے, یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں, میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی, 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا.
حقیقت ہے. جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں نے کہا تھا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے, مفتی صاحب پکڑے نا. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو بندہ ہے نا, یار تھوڑا کم کر لیں, آدھے کر لیں, یار غربت ہے, مہنگائی ہے, اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے, یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے, پتہ نہیں وہ کیا کیا. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے, کیوں کیا ہے بس زعفران. بھائی یہ علوم ہے نا, علوم ہے, ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس تھوڑی ہیں. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا؟ زعفران سے. ابے کیوں لکھا جائے گا؟ علوم ہمارے پاس ہیں, تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے آئے علوم؟ بھائی دو زانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہاں بیٹھا تھا؟ آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے. صحابہ تابعین سے تو نہیں ملتا, نہ کسی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے, نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں, آگے پتہ ہی نہیں, خانیوال پہ جا کے دو ہوتے ہیں نا, ایک سرگودا الگ اور لاہور الگ. خانیوال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا, کہاں جا رہا ہے بھائی؟ بس جا رہے ہیں, کوئی سر کوئی پیر نہیں. اور ان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر یقین رکھتے ہیں. اب آ گئی یہ بات تو میں اس کو ذرا نمٹاؤں نا, پھر آدھی بات سے پھر آدھے کلپ بنتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں یار, وہ اعتدال تو ابھی آ رہا ہوں. اچھا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ روحانی علاج والوں کے رد میں اعتدال سے کام نہیں لیتے. جو میں اعتدال دیکھو اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے. اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پوائنٹ آپ نے متعین کی اور میں اس کے بیچ میں آ جاؤں. 2 حدوں کے درمیان کو اعتدال کہتے ہیں نا, لیکن وہ حد آپ تھوڑی متعین کریں گے. حد شریعت متعین کرے گی. جہاں شریعت نے رہنمائی نہیں کی وہاں عقل متعین کرے گی. اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں اعتدال سے کام لو, ان کو کافر نہ کہو. اعتدال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے, لیکن کافر نہ کہو. کافر کہنا بے اعتدالی ہے. یہ بے اعتدالی کی ڈیفینیشن آپ نے خود متعین کی ہے. ہم کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ کافر کہو, بے اعتدالی یہ ہے کہ قتل کے فتوے نہ لگاؤ. یہ حد سے زیادتی ہو. تو حد متعین کون کرے گا؟ شریعت متعین کرے گی. اس حد کو کراس کرنا بے اعتدالی ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کون متعین کرے گی؟ عقل. ایک جعلی حکیم, ایک جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ علاج کر رہا ہے. ہم کہیں گے نا اس کے کلینک بند کراؤ, اس کا مطلب بند کراؤ, دھرنے دو, جلوس نکالو. اس طرح کے لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے بے اعتدالی کر رہے ہو, تو یہ بے اعتدالی کہلائے گی؟ بھائی 2 نمبر جب ہے تو کیوں؟ تو یہ بے اعتدالی نہیں ہے, یہ عین اعتدال ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں جلدی سے یہ سمیٹ کے ختم کروں. یہ جو روحانیت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں کوئی کسی کا اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ پھلترو کی طرح چپکتے ہیں روحانی علاج والے. میرے ساتھ بھی بہت چپکنے کی کوشش کی, میں نے بھگایا ہے. ان میں ایک چیز ہوتی ہے تمام روحانی والوں میں نا, غیرت نہیں ہوتی. آپ ان کو دھکے دے کے نکالیں, آپ ان کو گالیاں دے کے اپنے پاس سے نکالیں, یہ پھر بھی غصہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ یہ کام غیرت کے ساتھ کیا ہو گیا, نہیں چل سکتا. غیرت مند آدمی زیادہ پیسے کما نہیں سکتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ آپ ان کو دھکے دو, ان کو گالیاں دو, ان کو برا بھلا کہو, یہ پھر بھی چپکیں حضرت 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 کرتے ہیں. ان کو پتا ہے یار یہ حضرت مشہور ہے, اس کے ساتھ جب تک سیلفیاں نہیں آئیں گی اور یہ سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا ہم دنیا میں مشہور نہیں ہوں گے. ایسے دکانیں بناتے ہیں نا اپنی آپ کی. بڑے بڑے علماء کے ساتھ اسی طرح بیٹھتے ہیں. ظاہر ہے علماء بااخلاق ہوتے ہیں, جب وہ کوئی اتنی عزت دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں بیچارہ نیک آدمی ہے, بٹھا لیتے ہیں. پھر اپنے اوپر علماء دم کروا رہے ہوتے ہیں ان سے, کیونکہ علماء کو بعض دفعہ یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم پہ نظر لگی ہے یا جادو ہوا ہے. میں نظر کو بھی مانتا ہوں, جادو کو بھی مانتا ہوں, لیکن علماء پہ نظر لگنا اور جادو ہونا خدا کی قسم بہت مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. کیونکہ مشہور لوگوں کو نظر بھی نہیں لگتی, جادو بھی نہیں ہوتا. یہ جادو کا اصول ہے. جادو پر جو کتابیں لکھی ہے نا تجربوں کے بعد, اس کا یہ اصول ہے
مشہور لوگوں پہ نظر لگنے کا خطرہ بھی نہ ہونے کے برابر. اور جس وصف میں شہرت ہو جائے اس میں نظر نہیں لگتی عام طور پہ, اور جادو بھی نہیں ہوتا. حکمرانوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, مقتدر لیڈروں پہ جادو کا. فرعون کے ہزاروں جادوگر تھے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے, فرعون کا کیوں نہیں کچھ بگاڑا انہوں نے؟ نہیں یار کیا کریں, بہت مشکل ہے یار. بات جادو ٹونے اور یہ سب فلیتے پلیتے ان کے بارے میں بات سمجھانا بہت مشکل, بہت مشکل. فرعون کا کچھ بگاڑا؟ عمران خان نے نواز شریف کا جادو کے زور سے کچھ بگاڑا؟ یا نواز شریف نے عمران خان کا, شہباز شریف نے جادو کے زور سے کچھ بگاڑا؟ اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے کنٹینر لانے کی بھائی, اور دھرنے دینے کی, اور کام پہ ٹانگنے کی؟ یہ جو بیانات چل رہے ہیں یہ ان سب تکلفات کی کیا ضرورت ہے اردو بولنے کی؟ آپ سیدھا دنیا کے, آپ کے تو اتنے وسائل ہیں, دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو اور روحانی ٹوپی ڈراموں کو پکڑ کے آپ بولتے یار پیسہ لے لو اور سارے مل کے کیا کرو, سارے عمران خان کا وہ کر دو اور یا شہباز شریف کے جو کرنا ہے کر دو. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ کہے گا یار ہمارا کیا کریں, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کوئی بے وقوف آئے تو ہماری دکان چلے. تو ایسا نہیں ہوتا, علماء کو بھی وہم ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت کا آخر عمر میں گلا بیٹھ گیا, بالکل آواز ہی نہیں نکلتی تھی. لوگوں نے کہا ہم تو کہتے تھے یہ عاملوں کے خلاف بھی بولتے ہیں, اور جادو ہو گیا نا. اللہ نے ایک دن کے لیے حضرت کی آواز کھولی, اللہ کی قدرت دیکھو, 1 یا 2 دنوں کے لیے. جب دارالعلوم کرنگی میں بہت بڑا اجلاس تھا, علماء 50 سالہ تقریب تھی, ہمارے حضرت گئے. حضرت نے فرمایا میرے اوپر نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی فلیتا پلیتا, بیماری ہے بھائی, وقت کے ساتھ ساتھ 20 بیماریاں انسان پہ آتی ہیں. پھر بعد میں جو ٹریس ہوا, بیماری ٹریس ہوئی, وہ یہ کہ بیانات مسلسل کرنے کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا ہے گلے میں. ایک نئی بیماری سامنے آئی بھائی. آپ ڈاکٹروں نے کہا آپ نے اتنے بولنے کی وجہ سے جو ہے نا بیانات بہت زیادہ ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے. پھر ہمارے حضرت اردو بھی تجوید کے ساتھ بولتے تھے, پوری ایک لفظ صحیح ایسے کر کے نا, بہت ٹھہر کے پورے زور لگا کے اس کو فالج ہو گیا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کو فالج ہوا. لوگوں نے کہا قادیانیوں نے جادو کرایا ہے, کیونکہ وہ قادیانیوں کے خلاف بہت کچھ لکھتے تھے. ہم چھوٹے تھے اس وقت, میرا خیال ہے میٹرک میں یا فرسٹ ایئر میں تھا. ہمیں پتہ چلا, ہم نے کہا یار اس ایج میں تو فالج ہوتا ہے, نارمل ہے. اور جتنی محنت وہ, ہم تو حضرت سے مل کے آ چکے تھے نا, جتنی محنت وہ کر رہے تھے, ہم حضرت سے ملنے کے لیے گئے اپنے کالج کے دور میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے. ہمیں شوق تھا اہل اللہ کی زیارت کا, کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ سرے سے ہے ہی نہیں. آپ ان سے پوچھیں کبھی کسی بزرگ کی زیارت کے لیے گئے, وہ کہیں گے یہ سب 2 نمبر ہیں, بزرگوں کو نہیں مانتے نا. تو اس کا مطلب تمہارے یہاں سرے سے کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. تو جس کے ہاں کوئی بزرگ نہیں ہے وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. اس لیے کہ یہ تو 1400 سال سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا, ڈسکنیکٹ تھوڑی ہوا ہے. تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہوتے ہیں تو ہم کبھی کبھار زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. ہماری جو تقریر ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کو نہیں مانو, ہماری ہے روحانی علاج والوں کو نہیں مانو. روحانی علاج بزرگ نہیں ہوتے, علماء ہوتے ہیں بزرگ, جو دین پہ چلتے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. تو میں اور ہمارے ایک دوست تھے, ہم کالج کی زندگی میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے, ان کی زیارت کے لیے چلے گئے. باہر اسسٹنٹ بیٹھا ہوا تھا, جانے نہیں دے رہا تھا. ظاہر ہے علماء مصروف ہوتے ہیں. ہم نے ریکویسٹ کی, اس نے پھر حضرت سے اجازت لی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں ٹائم پہ آ جائیں, اور کام کیا ہے یہ پہلے بتائیں. ہم نے کہا صرف زیارت کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی کام بولو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں ٹائم دے دیا. ہم دونوں گئے, بالکل 17 سال کی ایج ہوگی میرا خیال ہے, 16-17 سال کی, لونڈے لپاڑے جسے کہتے ہیں نا. ہم دوزانوں حضرت کے پاس جا کے بیٹھ گئے. حضرت کچھ تحریر لکھ رہے تھے, مصروف تھے, بڑا چہرے پہ رونق, بڑا نور, مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں. اچھا وہ لگے ہوئے اپنے کام میں,
ہماری طرف نظر ہی نہیں اٹھا رہے, وہ مصروف آدمی ہے نا. بعض لوگ فارغ ہیں سارا دن, جو جب مرضی آ جائے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ مولانا کسی کام کا بولو نہیں ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں, ہم جا کے بیٹھے, ہم نے حضرت سے کہا, کچھ بھی نہیں کہا, جا کے بیٹھے, ہم نے کہا جب خود ہی توجہ کریں گے تو بات کر لیں گے. کافی ہوتے نا, پھر جب ان کی کوئی لائن مکمل ہوئی ہوگی, سینٹنس مکمل ہوا ہوگا, فل اسٹاپ لگا ہوگا, تو انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کے پوچھا السلام علیکم. ہم نے کہا جی وعلیکم السلام. کہنے لگے خیریت سے ہیں آپ؟ ہم نے کہا جی. اچھا, آگے پھر شروع ہو گئے. پھر کوئی تحریر لکھتے لکھتے تھوڑی دیر کے بعد پھر جب کہیں فل اسٹاپ آیا ہوگا, اور کیسے آنا ہوا آپ لوگوں کا؟ ہم نے کہا زیارت کے لیے. بہت اچھا. پھر آگے شروع ہو گئے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں گردن اٹھائی, سب خیریت؟ جی حضرت. چلو جی آگے کام ہو رہا. ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا بیٹا اس سے زیادہ عزت ہمیں یہاں پہ اس سے زیادہ ہماری عزت نہیں ہوگی یہاں پہ, بہت ہو گئی. اچھا, درمیان میں مجھے یاد آیا کہ وہ بھی جب فل اسٹاپ لگاتے تھے نا, تو پان کی پیک تھوکنے کے لیے جو وقفہ ہوتا تھا نا, اس میں ہم سے بات چیت کرتے تھے. وہ مجھے یاد آیا, وہ پان کے عادی تھے. تو وہ لکھتے لکھتے نا جب پان جیسے بھر گیا تو وہ اگالدان اٹھایا اور اس میں حضرت نے وہ پان نکالا, اور خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ہم دونوں نے اشارہ کیا, ہنسی بھی آ رہی تھی ہمیں. ہم نے کہا بیٹا عزت اسی میں ہے کہ عزت کے ساتھ اب, کیونکہ زیارت کے لیے آئے تھے نا, ہو گئی شاباش. ورنہ یہ بندے چھوڑ دیں گے ہمارے اوپر. ہم آ گئے آرام سے. تو حضرت پہ فالش کا اٹیک ہوا. لوگ کہتے ہیں نا علماء بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, بڑے بڑے گارڈ رکھ کے گھوم رہے ہیں تو دنیا پرست ہیں. بھائی دنیا پرستی کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. گاڑیوں کی محبت اگر دل میں ہے تو یہ دنیا پرستی ہے, محبت نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس اس سے بڑی گاڑیاں تھیں. جو صحیح عالم ہوگا وہ اربوں کی جائیداد رکھ کے بھی دنیا کو مسافر خانہ سمجھے گا, اور جو غلط آدمی ہوگا نا, ایک ڈھیلا بھی نہیں ہوگا لیکن لالچ اس کے دل میں بہت ہوگی. تو دنیا پرستی کا تعلق ظاہر دیکھ کے اندازہ نہ لگایا کرو, یہ دل کی کیفیت ہے. اور دل کی کیفیت میں کیا ہے, ہم ایک مثال دیتے ہیں نا کہ دنیا چھیننے کا غم کتنا ہوتا ہے. اہل اللہ کے پاس دنیا کی جب دنیا ہوتی ہے وہ اس کو مٹی کے کھلونے سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی, وہ پراپرٹی کو, ذاتی مکانوں کو, ان چیزوں کو کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کی یہ کھلونے ہیں, مٹی کے کھلونے کھیلنے کے لیے اللہ نے دیے ہیں. چھن گیا کوئی غم نہیں ہوتا ان کو. اور دنیا پرست آدمی کی ایک موٹر سائیکل چھن جائے نا, ڈپریشن میں جاتا ہے وہ. کھلونوں سے دل, اب یہ دل دنیا سے لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا, یہ آپ ظاہر دیکھ کے کیسے اندازہ لگا سکتے ہو؟ تو بدگمانیاں بھی ہیں, اور اتنا ایک عجیب حساب کتاب ہے. کہیں بیان کے لیے جانا ٹینشن بن چکا ہے. ہم تو روحانی عاملوں کو گالیاں دے رہے تھے یہاں, پتہ نہیں اتنا اچھا ٹاپک چل رہا تھا ہمارا, لیکن چلو ایک بات پارسل ہو گئی ہے, میرے لیے نہیں اور بھی لوگوں کے لیے ہو گئی ہے. نہیں تو میں جلدی سے عرض کروں اپنی بات کو سمیٹ کے. اچھا, ہم نے ملاقات کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے, نمبر بھی باہر دیا ہوا ہے کہ اس نمبر پہ رابطہ کریں. میں پھر کرتا ہوں ملاقات تو پھر تمیز سے کرتا ہوں, اس پہ لوگ گواہی, جس کو میں ٹائم دیتا ہوں نا, پھر ٹرکھانے والا کام نہیں کرتا میں. پھر ایسے نہیں ہوتا یوں مسافہ کیے نکلو. پھر ہم بیٹھتے ہیں تمیز سے, انڈی والان خواہ دے دیغت مغت خونہ دی کڑے اخپل طریقے سے راغ لے, یہ ساری چیزیں بحث کرتے ہیں, بات چیت. مجھے خود بھی مزہ آتا ہے لوگوں سے ملنے میں, ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آدمی کی پی آر بنتی ہے, اس سے ہمارا بھی تو فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو اسی زمین میں رہتے ہیں بھائی, ہمیں بھی تعلقات کی ضرورت ہے, کوئی سلام دعا کی ضرورت ہے. BCO مسئلے حل ہو جاتے ہیں, سسرال کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس سے. ہاں سسرال, جس کے سسرال زیادہ ہوں اس کو تو پھر فلسطینی بہت زیادہ لانے پڑتے ہیں نا. اسرائیل زیادہ ہے نا اس کے پاس, اسرائیلی آرمی زیادہ ہے, تو اسرائیلی آرمی سے مقابلے کے لیے فلسطین کی آرمی مضبوط ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہمیں بہت سارے فلسطینی چاہیے اور بہت سارے ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں فائدہ ہوتا ہے لوگوں سے مل کے, معلومات ملتی ہیں ہر طرح کے. میں تو چاہتا ہوں لوگ ملیں لیکن ایک تمیز سے ملیں. تمیز سے کام ہوگا تو بھائی اچھا ہو جائے گا, بغیر تمیز سے ہوگا تو میں معاشرے سے ویسے ہی شارٹ ہو جاؤں گا, میں مر جاؤں گا میں ڈپریشن میں. تو میں جلدی سے روحانی عاملوں کو سمیٹ کر اپنے اصل ٹاپک پر آؤں. روحانی عاملوں کو جب تک میں پورا کردار تک نہیں پہنچاتا نا, میرا بیان اینڈ
نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, جب میں ٹاپک شروع کرتا ہوں تو ان کو پورا بٹھا بٹھو کے ان کے ٹھکانے تک پہنچا کے آتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا یہ علوم بولو, علوم نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے خلاف تقریریں کریں, کچھ دن تو ڈاکٹر برداشت کریں گے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی ڈاکٹر اٹھے گا, کوئی گولی کھلا کے آپ کو مار دے گا. سیاستدانوں کے خلاف بولیں گے مخصوص, اب زرداری کے خلاف آپ نے بولنا شروع کیا, 2-4 دفعہ برداشت کرے گا, مسلسل آپ بولو گے تو پھر چھوڑے گا, بولے گا جہاں اتنے تو ایک اور صحیح. تو اس طرح آپ کسی کو ہدف بناتے رہیں گے بالآخر. لیکن عامل ایک ایسی مخلوق ہے, آپ صبح شام جو مرضی کریں, ویسے بندہ بھیج کے قتل کروا دے ایک الگ بات ہے, روحانیت کے زور سے کچھ بھی بولو نہیں کر سکتے. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ان کا زور انہی پہ چلتا ہے جو ان پر ایمان لاتے ہیں, کچھ ہے ہی نہیں, علوم ہی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے بزرگ, ان پہ فالج ہوا. تو چونکہ ہم ان کا لائف اسٹائل دیکھ چکے تھے کہ یار اتنے بزی آدمی ہیں, آرام جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا, تو ظاہر ہے پھر فالج ہوتا ہے نا. تو فالج کا اٹیک ہوا, نارمل چیز ہے. لیکن وہی ہے, مشہور یہ ہوا کہ قادیانیوں نے کیا کیا ہے, جادو. اس کے لیے کسی مکھنچو کو تلاش کیا گیا علاج کے لیے, اس مکھنچو سے میں ملا ہوں. حضرت میڈیسن بھی لے رہے تھے, فرق آتا ہے میڈیسن لینے سے, فالج کم ہو جاتا ہے. وہ مکھنچو اپنے کھاتے میں ڈال رہا تھا کہ میں نے علاج کیا ہے. اچھا لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا بزرگ ہے بھائی. اچھا اب آپ بتاؤ, جس آدمی کے علاج کے لیے, جس مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کے علاج کے لیے جو روحانی عامل جائے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا, تو لوگوں کا اس کا ٹرسٹ کتنا ہوگا. وہ تو اب نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا کہ نہیں بن گیا, کہ یار اتنے بڑے بزرگ جس سے علاج کرا رہے ہیں. حالانکہ ان بزرگ کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کے مریدین لے کر آئے ہیں. وہ مریدین تو بیچارے مخلص ہوتے ہیں نا, کہ یار ہمارے حضرت کسی طرح ٹھیک ہو جائیں. وہ تو روحانیت سے بھی, جیسے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اب جناب اس نے اس چیز کو کیش کرانا شروع کیا کہ میں وہی ہوں جو حضرت کا علاج کرایا میں نے, مجھ سے ملی ہے. اس کی قسمت تھی کہ مجھ سے مل گیا. وہ اس کی قسمت تھی کہ وہ کس سے مل گیا. ایک شادی میں مجھے کسی نے بتایا یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کا علاج کیا تھا. میں نے کہا پھر یہ بہت بڑے وہ ہیں. کچھ لوگ چھوٹے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, یہ اتنے بڑے وہ ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بزرگ کے مریدوں کو بیوقوف بنا دیا. اب میں نے اس کو بتایا نہیں کہ میں روحانی عاملوں کے بہت خلاف ہوں, پرانی بات ہے. اب اس نے کیا شروع کیا, پھینکنا. میں مدینہ گیا تو میں نے حضرت ابو بکر کا اوریجنل گھر دیکھا وہاں پہ. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہے اس نے یا خواب میں دیکھا. کہہ رہے ہیں جاگتی حالت میں. میں نے کہا اوریجنل گھر, تو اب تک رپورٹ یہی ہے کہ اوریجنل گھر ابھی ہے نہیں. کہہ رہے نہیں, میں نے حضرت فاطمہ کا اوریجنل گھر دیکھا, میں نے اوریجنل یہ. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی بھینگا تھا نا, ایک آدمی کیا تھا, بھینگا. کسی حسینہ نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ دیا کہ تمہاری آنکھیں فلم اسٹار سے ملتی ہیں, کوئی ہوگا فلم اسٹار خوبصورت کوئی مشہور, تمہاری آنکھیں اس سے ملتی ہیں. ایسی بات شرارتی عورتیں ہوتی ہیں. یہ خوش فہمی میں آ گئے. انسان اپنی جھوٹی تعریف سن کے بھی نا بہت جلدی متاثر ہوتا ہے. یہ آ گئے خوش فہمی کہ یار میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں, فلاں سے. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا کہ فلاں ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغور مطالعہ کیا اور کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی. کہا بھائی یہ آنکھیں تو آپس میں نہیں ملتی. تو مجھے لگا اس کا تو اپنا دماغ سیٹ نہیں ہے, یہ دوسروں کا دماغ کہاں سے سیٹ کرے گا. اس کی تو روحانی جو کہہ رہا ہے نا مجھے وہاں یہ نظر آیا تو یہ, میں نے کہا اس کی اپنی سیٹنگ کیا ہے, آؤٹ ہے. یہ دوسروں کے دماغ کو اور ان کی باڈی کو سیٹنگ پہ کیسے لے کر آئے گا. اور بھی ساری باتیں ایسی جن کا نہ سر نہ پیر. اچھا جب یہ روحانی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا جو آپ کی سمجھ میں کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی, ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی, تو یہ کہتے ہیں اصل میں آپ کے پاس علوم نہیں ہے. وہ علوم, حالانکہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے کرے گا نا بات, تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کے.
ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے ٹرم استعمال کرے گا تو آپ کہیں گے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آسان زبان میں سمجھانا شروع کر دے گا اس کو. لیکن یہ ایسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جس کا کسی ڈکشنری میں کوئی مطلب ہے ہی نہیں، تاکہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. خیر جلدی سے ٹاپک کی طرف آئیں ہم. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچاؤ. باقی جو ہمارے کچھ اکابر ایسے گزرے ہیں جیسے حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس طرح اور بھی بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ ادھر تعویذ دیا بندہ ٹھیک ہو گیا، ادھر پھونک لگائی بندہ ٹھیک ہو گیا. اس کا تعلق کرامت سے ہے، کرامت اس کا علوم سے نہیں ہے. علوم نہیں ہوتے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ کرامت سے ہے. جیسے قرآن و سنت سے بہت سارے ایسے واقعات، قرآن و سنت کے علاوہ بھی اور قرآن و سنت سے بھی ایسے واقعات ثابت ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا، گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھا بال اگاتے تھے، نابینا انسان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور بینائی لوٹ آتی تھی. تو جیسے اہل اللہ کی کرامت پہلے ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ متبع سنت ہو. تو ایسا ہی حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور تھا کہ کچھ بھی لکھ کے دے دیا نا کہ یہ پی جاؤ، بندہ کیا ہو جاتا تھا؟ ٹھیک ہو جاتا. یہ کرامت ہے. اچھا میں نے 15 سال پہلے بیان کیا تھا، لوگ مجھے کہتے تھے وہ اتنے بڑے بزرگ وہ بھی تو عامل تھے، آپ ان کو بھی معاذ اللہ غلط سمجھتے. میں نے کہا نہیں، میں ان کو نہیں غلط سمجھتا کیونکہ میں ان کے حالات جانتا ہوں، اس لیے میں ان کو نہیں کہتا. کہہ رہے ہیں وہ بھی تو عامل تھے، میں نے کہا وہ عامل نہیں تھے، ان کے پاس کوئی روحانی علم، یہ والا روحانی وہ والا علم تھا جو اللہ کی محبت والا روحانی علم، یہ والا نہیں تھا. ایسے ہی پھینک دیتے ہو. میں نے کہا یہ کوئی علم ہے ہی نہیں تو کیا ہے. ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی ہمارے جامعہ میں کسی استاذ کی، ان کے بیٹے حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے. ان سے پوچھا آپ کے والد نے کون سے علوم کیے تھے؟ انہوں نے کہا کوئی علوم نہیں کیے ہوئے تھے. یہ والد صاحب کی کرامت تھی، سمجھتے ہو؟ تو سند متصل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو ان کے والد صاحب کی کیا تھی؟ یہ کرامت تھی. تو یہ ہوتا ہے جب اللہ والے، ہمارے یہاں بزرگ چونکہ ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کے یہاں بابے ہیں ہی نہیں، سارے بابے غلط ہو گئے. تو جن کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے یہاں بزرگوں کی کرامتیں بھی بولتے کیوں نہیں ہوتی ہیں، بشرطے کہ متبع سنت بزرگ ہو، نیک ہو، گناہوں سے بچتا ہو. تو خیر جلدی سے اب 2-4 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اعتدال کا. اعتدال کا نام ہے اسلام. تو اعتدال میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ہمیں بہت ساری مختلف قسم کی طاقتیں اور قوتیں دی ہیں. پیسہ بھی ایک قوت ہے. تو پیسے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اسراف بھی نہ کرو اور تبذیر بھی نہ کرو. عقل بھی ایک قوت ہے، عقل میں بھی یہ حکم ہے اسراف بھی نہ کرو اور تبذیر بھی نہ کرو. ابھی میں بتاتا ہوں اسراف اور تبذیر کسے کہتے ہیں. آپ کی صحت اور جسمانی طاقت بھی ایک قوت ہے، اس میں بھی آپ نے اسراف بھی نہیں کرنا اور تبذیر بھی نہیں کرنا ہے. خواہشات، جذبے، یہ بھی ایک قوت ہے نا، مختلف چیزوں کا دل چاہتا ہے، ان میں بھی آپ نے اسراف بھی نہیں کرنا اور تبذیر بھی نہیں کرنا. ہر چیز کے بارے میں ہے. اسراف کسے کہتے ہیں اور تبذیر کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. اس کو نہ سمجھنے سے بھی بڑے مسائل خرچ ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بوفا 20 قسم کے کھانے دعوتوں میں تیار ہو رہے ہیں، یہ اسراف ہے. نا 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 نا، یہ اسراف نہیں ہے. کھانے 30 قسم کے ہوں، 40 قسم کے ہوں، یہ اسراف نہیں ہے. اسراف جب ہے جب یہ ضائع ہو رہے ہوں، وہ بھی اسراف نہیں، وہ تبذیر ہے. دیکھو اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا. دکان پکوڑوں کی ہے اور کام کروڑوں کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بول لو یار کیا ہو گیا، 2-4 منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراف. کہ آپ کی آمدن کم ہے، قرضے لے کے ادھر سے ادھار آپ پیسہ اڑا رہے ہو، چاہے حلال میں اڑا رہے ہو. بلکہ عبادت میں بھی اسراف ہوتا ہے. آپ کی آمدن ایک چھوٹا سا دمبا لینے کی ہے بقرعید میں، یہ بھی مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے، اور آپ لاسانی کے بیل لا کے ذبح کر رہے ہو. اسراف ہے یا نہیں ہے؟ اس شخص کے لیے جس کی آمدن کیا ہے؟ محدود آمدن ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی میری 30,000 تنخواہ ہے، 40,000 تنخواہ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے. میں اس سے کہتا ہوں آپ قربانی نہ کرو، اس لیے کہ اگر آپ ایک بکرا 20-25 ہزار کا لے آئے، آپ کے لیے پورا مہینہ گزارنا، راشن، آٹا، دال، یہ مشکل ہو جائے گا. تو جب شریعت نے آپ پہ واجب نہیں کی ہے اور مشکل بھی ہو رہی ہے تو نہ کرو آپ. ہاں ایک آدمی کی 40,000 تنخواہ ہے، اسے پتہ ہے میرے پر واجب نہیں ہے لیکن میں کر لوں گا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں سروائیو کر سکتا ہوں، وہ کر لے، وہ اچھا ہے، واجب نہیں ہے لیکن عبادت کا ثواب مل جائے گا.
تو اپنی آمدن سے زیادہ کرنا کہ ایک آدمی پہ حج لازم نہیں ہے, وہ قرضہ لے کے حج کرتا ہے. اگر اس کو 100% یقین ہے کہ میں قرضہ لوٹا سکتا ہوں, میرے پاس اتنے وسائل ہیں, کل آ جائیں گے, وہ پلاٹ بک جائے گا, یہ تو قرضہ بھی لے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن آپ کو پتہ ہے میں نے قرضہ لے تو لیا, واپسی کا مجھ میں دم نہیں ہے, پھر یہ قرضہ لینا حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے, پھر یہ اسراف میں داخل ہے. تو اسراف صرف گناہ کی چیز میں خرچ کرنا نہیں ہوتا. اسراف کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ بے شک حلال میں کر رہے ہو لیکن اپنی اوقات سے بولو نا بڑھ کر. اب مالدار کے ہاں اسراف کی ڈیفینیشن الگ ہے, غریب کے ہاں اسراف کی ڈیفینیشن الگ. ایک غریب آدمی 20 قسم کے کھانے اگر دعوت میں کھلا رہا ہے, اسراف ہے تو اسراف نہیں ہے. ایک غریب آدمی اپنے بیٹے کی شادی پہ 50,000 اڑا دیتا ہے, یہ بھی اسراف ہے. اور ایک کروڑ پتی آدمی 50 لاکھ بھی اڑا دے تو اسراف بولو نا نہیں. لوگ ایک جیسا کر رہے ہوتے ہیں نا. اب ایک کروڑ پتی تاجر ہے, وہ دعوت میں بہت ہی VIP قسم کی دعوت کر رہا ہے, تو اس کو اسراف نہیں کہا جائے گا. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال حج کرنا اسراف ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں غریب کے لیے ہے, مالدار کے لیے بولو نہیں ہے. پیسہ دیا تو آپ ہر سال کرو حج. لوگ کہتے ہیں ادھر پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں اور یہ ہر سال حج پہ جا رہے ہیں. واقعی پڑوسی بھوکا مر رہا ہے تو پہلے اس کا پیٹ بولو نا بھرنا لازم ہے. نفلی حج سے بہتر کیا ہے, کیونکہ اس کو تو کھلانا واجب ہے. لیکن اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ اس پڑوسی کو بھی دونے والے دے رہا ہے اور حج بھی کر رہا ہے, تو پھر یہ اسراف ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اس لیے کہ اتنا بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے 18-20 لاکھ روپے حج پہ لگانا 18 روپے کے برابر ہیں. ہر آدمی نا, کیونکہ ہمارا ملنا ہر قسم کے طبقے سے ہے, لوگ ہر آدمی کو اپنے جیسا سمجھ کے ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. ابے ان کے پاس اتنا پیسہ, ہر سال حج کرتے ہیں, ادھر غریب بھوکے مر رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی تمہیں پتہ ہے کہ جتنا پیسہ اس نے حج پہ خرچ کیا نا, اس سے 3 گنا زیادہ غریبوں پہ خرچ کیا ہے اس نے. تم کیوں بدگمان ہو رہے ہو کسی کے بارے میں؟ آپ یہ بول دو کہ یار ماشاءاللہ ہر سال حج کر رہا ہے, اللہ ہمیں بھی توفیق دے, یہ بول دو نا آپ اس کے بارے میں. اچھا علماء پہ تو لوگوں کا ویسے ہی اعتراض ہوتا ہے. ابھی میری حج کی وہ کوئی تصویر کسی نے ڈال دی, ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو بدگمانیاں چھوڑ دو میرے بھائی, آپ دعا کر لو اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کو, ہم تو چاہتے ہیں ہر سال حج کی, یہ بول دو تو اچھا لگتا نا. اب ایسا آنے سے کیا میں اناؤنسمنٹ کروں گا میرے پاس پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھو, میں کہوں گا میں آپ تو میرا باپ لگتا ہے جو میں تیرے کو بتاؤں کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے. اچھا لوگ یہاں کہتے ہیں حضرت عمر کو جب ممبر پہ پوچھ لیا تھا کہ یہ کپڑا آپ کے پاس کہاں سے آیا, تو علماء سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ بالکل حق ہے, جو چندہ لینے والے علماء ہیں نا ان سے پوچھنے کا حق ہے, کیونکہ اس میں بدگمانی ہے. محتمم صاحب تم سائیکل چلاتے تھے, تم نے جب سے مدرسہ ہے لینڈ کروزر آ گئی ہے, محتمم پر واجب ہے جواب دے یہ کہاں سے آئی ہے, کیونکہ بدگمانی سے بچانا کیا ہے, فرض ہے. لیکن کس کو جواب دے گا؟ محلے والوں کو دے گا یا پوری دنیا میں ہر وقت اناؤنسمنٹ کرتا رہے گا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. مسجد میں امام کے پاس اچانک پیسہ آ جائے, مسجد کی انتظامیہ کو حق ہے کہ پوچھے کہاں سے آیا, اور امام پر واجب ہے کہ انتظامیہ کو بتائے. امام کو اتنا چھوڑ دینا میں اس کو جائز نہیں سمجھتا, محتمم کو بالکل چھوڑ دینا کہ پوچھو ہی نہیں. حق ہے یقیناً ہے, لیکن کس کا حق ہے یہ انتظامیہ کا حق ہے. مدرسہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں, محتمم سائیکل پہ تھا اچانک لینڈ کروزر پہ آ گیا, محلے والے محتمم سے نہیں پوچھتے نا کہاں سے آیا ہے, محلے والے گناہگار ہوں گے. عین ممکن ہے بچوں کا پیسہ کھا رہا ہو, کھاتے نہیں عام طور پہ لیکن ممکن تو ہے نا, تو یہ اس پر لازم ہے بتائے بھائی میرا یہ بزنس ہے, یہ میرا اکاؤنٹ ہے, یہ ہے, یہ اس پر لازم ہے. میں تو انتظامیہ کو کھلے عام کہتا ہوں بھائی اگر میرے بارے میں کسی کو بدگمانی ہو, یہ حج پہ کہاں سے جا رہا ہے, یہ شادیاں کن پیسوں سے کر رہا ہے, اتنے بچے کیسے پال رہا ہے, بتاؤ رفیع بھائی گواہ ہیں نہیں آپ لوگ؟ میں ان سے کہتا ہوں مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا تاکہ بدگمانی نہ ہو. ایسا نہ ہو آپ کو بدگمانی ہو یار یہ جو زکوٰۃ آ رہی ہے, یہ جو چندہ آ رہا ہے, ایسا تو نہیں اپنے پیٹ میں جا رہا ہے. لیکن انسان اس کا مکلف نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی کمنٹ کر دے تو پھر وہاں بھی اس کو الگ سے فون نمبر لے کے جواب دے رہا ہے, ادھر الگ سے جواب دے رہا ہے, ادھر الگ سے, یا پوری اناؤنسمنٹ کر رہا ہے. اور عجیب بات ہے میں اگر اناؤنسمنٹ کر دوں نا کہ کہاں سے آ رہا ہے تو اس میں میرا اور فائدہ ہے میرا تو کاروبار ڈبل ہو جائے گا, اس لیے ڈبل ہو جائے گا کہ پبلسٹی ہو جائے گی. لیکن میں اس ممبر کو اپنی پبلسٹی کے لیے استعمال نہ اپنے چینل کو نہ اپنی پبلسٹی کے کاروبار کی حیثیت سے.
میرا تو ڈبل ہو جائے گا کام. تو بدگمانیوں سے بچو. مطلب ہم کہتے ہیں حق ہے پوچھنے کا, لیکن ہر ایک کو نہیں ہے. جو میں نے مدرسے کا ایک استاذ کروڑوں روپے کما رہا ہے, تو انتظامیہ پوچھے گی بھائی یہ کہاں سے, ایسا تو نہیں آپ ہمارے مدرسے کا نام استعمال کر کے چندہ تو نہیں لے رہے. اور اگر مدرسے کی انتظامیہ یا اساتذہ محتمم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بدگمانی ہو رہی ہے کہ یہ پیسہ حضرت کہاں سے آ رہا ہے, اور محتمم کو یہ سوال سن کے غصہ آ گیا, سمجھ لو کہ 2 نمبر طریقے سے آ رہا ہے. سمجھ لو کہ کہاں سے آ رہا ہے. آپ نے مدرسے کے, آپ نے نہیں, ہر ایک نے نہیں, مدرسے کی انتظامیہ نے مدرسے کے محتمم سے پوچھا کہ حضرت کل آپ سائیکل پہ تھے, آج اچانک ایک ہفتے میں لینڈ کروزر, 4 شادیاں اور زبردست, تو ذرا کائنڈلی بتائیں گے یہ پیسہ آپ کے پاس اچانک کہاں سے آیا. اور اس کو ایک دم آ گیا غصہ, تم کون ہوتے پوچھنے والے. اس کا مطلب یہ 2 نمبر طریقے سے آیا ہے. اس کا مطلب کس طریقے سے آیا ہے, بولتے کیوں نہیں یہ 2 نمبر. اگر 1 نمبر آیا ہوتا بتاتا, خوش ہوتا ہے یار, بدگمانی سے بچنے کا موقع مل رہا ہے. کہتے یہاں سے آیا. میں نے اپنی مسجد کی انتظامیہ سے پوچھے بغیر ان کو کہا ہوا ہے کہ گاڑی کہاں سے آ گئی ہے, یہ پوچھو مجھ سے. ابھی بھی تیار ہوں, ابھی تو اعلان کر دیا, جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ رہے ہیں. انتظامیہ پوچھے, ہر آدمی کو جواب دینے کے ہم مکلف نہیں. ایسے تو 6 ارب انسان ہے دنیا میں بھائی. کل وہاں سے فون آ رہا ہے, کل وہاں سے فون آ رہا ہے, کل وہاں سے فون آ رہا ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کتاب چھاپی ہوئی ہم نے کبھی دیکھی کسی مولانا کی کتاب, میں نے یہاں سے کمایا. پاگل ہے. تو آپ جب کوئی حج پہ جا رہا ہے آپ شکر ادا کرو. مولوی صاحب اللہ آپ کو اللہ ہر سال حج پہ, اس سے آپ کو بھی اللہ توفیق دے دے گا. کیڑے نہ نکالو کسی. سعید انور ہر سال حج کرتا ہے, لوگ کیڑے نکالتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے یار, ہر سال میچ کھیلتا تھا اپنی, اور اس پہ پیسہ ملتا تھا. یہاں ہر سال حج کر رہا ہے پیسہ خرچ کر کے. تو یہ تعویل کرو کہ یار اللہ کے گھر کی محبت اللہ نے بہت دی, اس پہ شکر ادا کرو. نہ یہ کہ آپ بولو یار اتنے غریب ہو سکتا ہے غریبوں کو بھی کھلا رہا ہو. تو بہت بدگمانی ہے مارکیٹ میں. تو میں یہ عرض کروں, اسراف کہتے ہیں اپنی اوقات سے بولو زیادہ خرچ کرنا, اور تبذیر کہتے ہیں غلط جگہ پہ خرچ کرنا, چاہے اپنی آمدن کے اندر ہی کیوں نہ ہو. جو بوفا سسٹم چل رہا ہے نا, اس میں جب کھانا بچ کے پھینکتا ہے تو یہ اسراف نہیں ہے, اس لیے کہ جس نے بوفا لگایا اس کی اتنی آمدن ہے, اس کے لیے 18-20 کھانے کوئی ویلیو نہیں رکھتے. لیکن یہ جو پھینک رہا ہے یہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے. یہ کھانا کچرے کے لیے, ڈسٹ بن کے لیے نہیں بنا, یہ انسانوں کے پیٹ میں جانے کے لیے رزق پیدا کیا ہے. تو آپ دعوتوں میں, اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے دیے ہیں, آپ دعوتوں میں لاکھوں کا کھانا کھلائیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ کھانا انسانوں کے پیٹ میں جانا چاہیے. اگر وہ کچرے کے ڈبے میں گیا, قیامت کے دن اللہ آپ کا گریبان پکڑے گا کہ ایک غریبوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور آپ اڑا رہے ہو. اور ہم نے بوفوں میں دیکھا ہے نا کرتے کیا ہیں, کس طرح سے تبذیر ہوتی ہے. ایک آدمی نے اتنا سا کھانا ہے, نکالے گا کتنا, جیسے جائیدادیں کھا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, جیسے بھوکے کو کبھی زندگی میں ملا نہیں ہے. 2 نوالے لیے چھوڑ دیا. یار ادھر بٹیر ٹرائی کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جو تھے بٹیر بھی تھے اس میں, ابھی گئے ہوئے تھے نا اس میں بٹیر بھی تھے, تو بٹیر ٹرائی کرتے ہیں. بتا دیتا ہے نا آدمی کے, بعض لوگ گھڑی نہیں لیتے ہیں تو یوں کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب بھی بٹیر بھی تھے اس میں, تو بٹیر کھا رہا ہے صحیح ہے نا, 2 نوالے لیے چکھنے کے لیے. یار پسند آیا نہیں آیا چلو چھوڑو یار. یار جب آپ نے چکھنے کے لیے لینا تھا تو وہیں سے چھوٹا سا لیگ پیس نکال لیتے اور چکھے اندازہ لگا لیتے. پورا بٹیر خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. غم نہ کریں, اللہ آپ کو بھی کھلائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. صحیح ہے, مزاق کر رہا ہوں, تو مزاق کر کے بتانا پڑتا ہے کہ مزاق کر رہا ہوں, تو ورنہ اس پہ بھی لوگ سیریس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اسراف سے بھی بچاؤ اور تبذیر سے بھی. اگلے جمعے پھر میں اسی ٹاپک کو لے کے چلوں گا کہ اب اسراف اور تبذیر کی مثالیں دوں گا انشاءاللہ میں, کہ عقل میں اسراف کہاں ہو رہا ہے, عقل میں تبذیر کہاں ہو رہی ہے, صحت میں اسراف کہاں ہو رہا ہے, تبذیر کہاں ہو رہی ہے. جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کا غلط استعمال, یا اپنی صلاحیتوں سے زیادہ اپنی عقل کو وہاں خرچ کرنا شروع کر دینا. یہ ہر طاقت, ہر چیز میں غیرت میں بھی بیلنس ضروری ہے. غیرت میں بھی ایک اسراف ہے کہ حد سے زیادہ غیرت مند بننا, اور ایک تبذیر ہے. غیرت کا جہاں استعمال کرنا چاہیے تھے وہاں کر نہیں رہا, جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں غیرت کو بیچ میں لا رہا ہے.
تو یہ ساری چیزوں میں بیلنس اسلام نے کیا. اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس بارے میں ہمیں گائیڈ کرے. سمجھتے ہو قوم سے محبت, یہ محبت بھی ایک قوت ہے, جذبہ. اس میں بھی کیا ہے؟ اعتدال. اس میں بھی کیا ہے؟ محبت میں بھی اعتدال. آپ کو اپنی قوم سے محبت نہیں ہے تو یہ اعتدال نہیں, بے اعتدالی ہے. یہ تو نیچرل ہے, اپنی قوم سے ہر آدمی کو ہوتی ہے, لیکن آپ اس میں بھی حد سے تجاوز کر رہے ہو, یا محبت کا رخ غلط ہے, تو یہ اس پہ آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا آپ سے. تو ہر چیز میں شریعت نے بیلنس کیا ہے, ہر محبت میں بیلنس کیا ہے کہ گھر بیوی سے کتنی, اولاد سے کتنی, ماں باپ سے کتنی, اللہ سے کتنی, ہر چیز بیلنس ہے. تو ایسا خاندانی نظام اسلام نے ہمیں دیا ہے, اسلام کے علاوہ یہ خاندانی نظام کسی کے پاس نہیں ہے. اسی اعتدال کا نام. اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان بے اعتدالیوں کا شکار ہے. جو صوفی بنتے ہیں ایسے صوفی بنتے ہیں کہ حلال پہ بھی پابندی لگا لیتے ہیں, اور جو نیک بنتے ہیں تو ایسے بنتے ہیں کہ جو برے بنتے ہیں تو ان کے ہاں حلال حرام کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے. صوفی بنے گا تو اتنا بنے گا کہ کوئی گاڑی میں جا رہا ہے تو اس پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے, حالانکہ چوری کی گاڑی نہیں ہے, گاڑی میں کیوں گھوم رہا ہے, یہ اتنا نیک بن گیا. تو یہ اعتدال سے بڑی بھی نیکی ہے. اور حرام کی طرف آئے تو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, بہنوں کی وراثت سے حج کرنے جا رہے ہیں. ایسے بھی ماشاءاللہ لوگ ہیں, مسجد کا کمیٹی کا مسجد کا پیسہ کھایا اور عمرہ کرنے چلے گئے اس پیسے سے. الحمدللہ. کیا میں تو حیران ہوتا ہوں, یار تیری عقل ماری گئی ہے, تو خدا کے گھر کی زیارت کر کے آ رہا ہے اور حرام پیسے سے تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ کہے گا دفع ہو یہاں سے. تو میرے گھر آئے. اتنی عقل اللہ نے عرب کے جاہلوں میں بھی رکھی تھی. بیت اللہ کی تعمیر پوری نہیں کی انہوں نے, اس لیے کہ حلال پیسہ کم پڑ رہا تھا مشرکوں نے. انہوں نے کہا بھائی حرام تھوڑی لگائیں گے ہم. جو عقل اللہ نے کافر کو دی تھی آج وہ مسلمان میں نہیں ہے, حرام پیسے سے حج کرنے جائے گا. تو اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہمیں اعتدال والا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.